آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے خوشگوار زندگی گزارنے کے سنہرے اصول، دوسری اور آخری قسط ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بھائیو، گزشتہ خطبہ جمعہ میں خوشگوار اور راحت والی زندگی گزارنے کے 7 اسباب پیش کیے گئے، اور وہ تھے: نمبر 1، ایمان اور عمل صالح پر استقامت۔ نمبر 2، اللہ کے بندوں کے ساتھ قول و فعل اور تمام نیکیوں کے ذریعے احسان کرنا۔ نمبر 3، کسی کام یا علم کے حصول میں مصروف رہنا، خواہ دینی ہو یا دنیاوی۔ نمبر 4، اپنی فکر کو حاضر کے کام میں لگانا اور مستقبل کے توہ یا ماضی کے حالات پر غم و اندوہ نہ کرنا۔ نمبر 5، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ نمبر 6، اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لانا۔ نمبر 7، دنیاوی معاملات جیسے رزق و صحت وغیرہ میں اپنے سے کمتر کو دیکھنا اور دین و عبادات میں اپنے سے بہتر پر نظر کرنا۔ یہ 7 اسباب پیش کیے گئے گزشتہ خطبہ جمعہ میں۔ آج کے خطبے میں چند ایک اسباب کا اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار بن سکے۔ ان میں سے نمبر 8، وہ اسباب جو ہم و غم پیدا کرتے ہیں انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنا اور خوشی و انبساط پیدا کرنے والے اسباب کی جدوجہد میں لگے رہنا۔ وہ اس طرح کے گزرے ہوئے ایام کی تکالیف سے دل کو پھیرنا اور انہیں بھلا دینا۔ در حقیقت ماضی کے حالات پر غور کرنا بلا فائدہ اور کم عقلی ہے، ہاں اس سے عبرت حاصل کرنا اہل عقل و خرد کا طریقہ ہے۔ ماضی و حاضر اور مستقبل سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ پر توکل اور تقدیر پر رضا ہر ہم و غم کو بھلانے کا باعث ہے۔ نمبر 9، دل کو مضبوط رکھنا اور اوہام و خیالات سے بے توجہی برتنا، ورنہ یہ دل میں برے افکار جنم دیتے ہیں۔ اس لیے کہ انسان جب خود کو وہم و خیالات کے تابع کر دیتا ہے اور دل اس کے سبب خوف و بیماری اور دہشت میں واقع ہوتا ہے تو انسان ہم و غم اور قلبی اور جسمانی امراض میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نمبر 10، ہر حال میں اللہ پر اعتماد و بھروسہ کرنا اور اس کے فضل کے حصول میں کوشاں رہنا کہ اللہ تعالیٰ جو کرے گا بہتر کرے گا، اس کا کوئی کام خیر و بلائی سے خالی نہیں۔ یہ ہم و غم کے ازالے اور دل کو قوت و فرحت بخشنے کا راستہ ہے۔ نمبر 11، جب تکلیف و مرض درپیش ہو تو اس کا مقابلہ باقی تمام دنیاوی اور دینی نعمتوں سے کیا جائے تو واضح ہوگا کہ وہ ناز و نعم میں ہے، اس کا نفس راحت و اطمینان محسوس کرے گا۔ سلف میں سے توجہ کے ساتھ سلف میں سے ایک کا گزر ایسے انسان پر ہوا جس کے ہاتھ اور پاؤں مفقود تھے اور ساتھ ہی وہ نابینا بھی تھے۔ اسے پایا کہ برابر اللہ کے ذکر و شکر میں مصروف ہے۔ دریافت کیا آپ اتنی تکلیف میں ہیں پھر بھی رب کا شکر بجا لا رہے ہیں۔ فرمایا اگر کچھ بھی نہیں ہے تو دل ہے جس کے ذریعے رب کا شکر بجا لاتا ہوں اور زبان اس کے ذکر و شکر سے تر رکھتا ہوں۔ نمبر 12، مستقبل کے حصول بھلائی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع دعاؤں کا اہتمام کرنا، جس کی پابندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی کیا کرتے تھے۔ ان دعاؤں میں سے اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التي فیہا معاشی واصلح لی آخرتی التي الیہا معادی واجعل الحیاة زیادۃ لی فی کل خیر والموت راحۃ لی من کل شر۔ اے اللہ میرے لیے میرے دین کی اصلاح فرما دے جو میری پونجی اور بنیاد ہے، اور میرے لیے میری دنیا کی اصلاح کر دے جس میں میرا معاش ہے، اور میرے لیے میری آخرت بہتر کر دے جس کی طرف پلٹ کر جانا ہے، اور میری حیات کو ہر خیر کی زیادتی کا ذریعہ بنا اور موت کو ہر شر سے راحت کا سبب بنا۔ رواہ مسلم۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کا بھی اہتمام کیا کرتے: اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت۔ اے اللہ تیرے رحمت کا امیدوار ہوں، تو مجھے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اپنے نفس کی طرف نہ پھیر اور تمام حالات کی اصلاح کر دے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ رواه ابو داؤد و احمد۔ جب بندہ اپنے مستقبل کے دینی اور دنیاوی امور کی اصلاح میں گریہ وزاری، حضور قلب اور سچی نیت کے ساتھ ان دعاؤں کا اہتمام کرے اور بطور اسباب اس کے لیے کوشاں رہے تو اللہ اس کی دعا اور امید بر لائے گا، ساتھ ہی ہم و غم اور برے خیالات و افکار فرح و سرور کی طرف پلٹ آئیں گے۔ نمبر 13، خوشگوار زندگی گزارنے کے اسباب میں سے جب آپ کسی کے ساتھ احسان کریں، ذرا توجہ کے ساتھ سنیے، جب آپ کسی کے ساتھ احسان کریں یا کسی کے کام آ جائیں تو ان سے شکر و بھلائی طلب نہ کریں اور نہ ہی اس کی امید رکھیں تو آپ راحت میں رہیں گے، ورنہ آپ کی زندگی گھٹن میں پڑ جائے گی۔ اگر وہ آپ کے ساتھ احسان والا معاملہ نہ کرے گا تو آپ مرض و قلق میں واقع ہو جائیں گے۔ ہر طرح کی بھلائی مالک کائنات ہی سے طلب کریں۔ نمبر 14،
اسی طرح ایک کارآمد امر یہ ہے جب آپ کو کوئی تکلیف پہنچائے یا تکلیف دہ بات کہہ دے تو یہ ان کے لیے دنیا و آخرت میں قابل ضرر ہے. آپ اسے ہدایت کی دعا دیں تاکہ آپ کا دل فرحت و انبساط محسوس کرے. بھائیو، حقیقی سعادت یہ ہے کہ بندہ اپنے تمام امور و معاملات میں اللہ کی نگہبانی کا خیال رکھے اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے، کسی اور کی نہیں. خوشگوار زندگی مال دولت اور زمین و جائیداد اور اچھا کھانا جمع کرنے میں نہیں ہے، ورنہ قارون سب سے زیادہ سعادت مند ہوتا. اسی طرح حقیقی سعادت سلطنت و وزارت اور عہدوں میں نہیں ہے، ورنہ حامان سب سے زیادہ سعادت مند ہوتا. اللہ نے فرمایا من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہو، ہم انہیں ان کے اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں پورا دے دیں گے اور اس دنیا میں انہیں کمی نہ کی جائے گی. یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور برباد ہو گیا جو کچھ انہوں نے اس میں کیا، اور بیکار ہے جو وہ کچھ کرتے رہے. سورہ ہود آیت نمبر 15 سے 16. ایک اور آیت لے لیجئے، اللہ نے فرمایا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد الى آخر الآیہ. جو شخص اس جلدی والی دنیا کا ارادہ رکھتا ہو، ہم اس کو اس میں جلدی دے دیں گے جو چاہیں گے، جس کے لیے چاہیں گے. پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا رکھی ہے، اس میں داخل ہوگا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا. اور جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش ہے جبکہ وہ مومن ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی کوشش ہمیشہ سے قدر کی ہوئی ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 18 سے 19. اللہ ہم سب کو اپنی قربت کے ذریعے لذت سعادت نصیب کرے اور وہ وسائل عطا فرمائے جس سے ہم اس سے قریب ہو جائیں. اللہ ہم سب کو اپنے ولیوں میں شامل فرمائے اور کامیاب زندگی عطا کرے. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.